بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والد الاحترام معززین سامعین و حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی بہاریں نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی نے اس مہینے میں ایمان والوں پر روزے فرض فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مہینے تو سارے اللہ تعالیٰ کے، کسی اور مہینے میں روزے فرض نہیں، اس مہینے میں، کیونکہ یہ مہینہ شان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس طرح شان والا ہے؟ اس مہینے کو قرآن پاک کے نزول سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ سارا قرآن نازل نہیں ہوا، سارا قرآن پاک جو نجمن تھوڑا تھوڑا سرکار پاک پر نازل ہوتا رہا 23 سال میں، لیکن نزول قرآن کی ابتدا اسی مہینے میں، اور جس رات میں قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مہینہ بھی سارے مہینوں میں اعلیٰ مہینہ، اور وہ رات قدر والی رات، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت، کیونکہ اس رات کو بھی نزول قرآن سے نسبت۔ پتہ چلا اگر کسی شے کو کسی اعلیٰ چیز سے نسبت ہو جائے تو وہ اپنے جنس کے تمام افراد سے اعلیٰ ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امتوں میں ہمارے آقا پاک علیہ السلام کی امت افضل ہے۔ کنتم خیر امت، اللہ میں تم بہترین امت۔ حالانکہ ہم میں بھی ہر قسم کے گناہ ہیں، لیکن گناہوں کے باوجود بھی ہمیں نسبت مدینے والے آقا سے ان کی امت۔ اب آپ بتائیں کہ ان کی نسبت کی وجہ سے گناہگار بھی اعلیٰ امت بن گئی۔
اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی زیادہ نسبت ہوگی اتنی ہی چیز عظمت والی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات پاک سے کرتے کو نسبت ہو گئی. اب ہر کپڑا تو بینائی نہیں لوٹا سکتا. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کیا کر سکتا ہے, ولی کیا کر سکتا ہے. پاگلو, تمہیں نبی اور ولی ملے بھی ہوتے تو پتہ ہوتا. بے شک. جس نے شربت کبھی پیا ہی نہ ہو اسے مٹھاس کا کیا ہوتا. بے شک. اس کو کہو شربت میٹھا ہے, وہ کہے گا کہاں میٹھا ہے, میں نے تو کبھی مٹھائی دیکھی نہیں. لوگ کہتے ہیں نبی کیا کر سکتے ہیں, ولی کیا کر سکتے ہیں, نبی کیا دیتے ہیں, ولی کیا دیتے ہیں. پاگلو, نبیوں اور ولیوں کا مقام تو بلند و بالا ہے. ان کے جسم سے اگر کوئی چیز چھو جائے تو وہ بھی مشکل کشا ہو. سبحان اللہ. جناب بندہ غور کیجیے, سارے پانیوں کا خالق اللہ ہے, بے شک. لیکن زمزم شریف کو اتنی عزت کیوں مل گئی کہ جو بھی حج کرنے جائے, جو بھی عمرہ کرنا جائے, پانی کی بوتل ساتھ لاتا ہے. وہاں کی اصل سوغات, اصل تبرک یہی پانی ہے. بے شک. بھئی جتنے بھی پانی ہیں ان میں میٹھے پانی بھی, اعلیٰ قسم کے پانی بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا جی, آسمانوں سے بھی پانی برستا ہے, لیکن کسی پانی کو وہ عزت نہیں ملی جو آب زمزم کو ملی. سبحان اللہ. کیوں عزت ملی ہے آب زمزم کو؟ کہ وہ شفا بھی ہے, وہ خوراک بھی ہے, اور دنیا بھر بھر کے لاتی ہے. اس لیے کہ اس پانی نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. اگر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی لگ جائے اور یقیناً وہ پانی اعلیٰ ہو جاتا ہے, تو بتاؤ محمد پاک کے جسم سے لگ جائے سبحان اللہ. وہ کوئی مقام ہے تو اسی لیے وضو کراتے وقت صحابہ برتن نیچے رکھتے تھے, سرکار کے اعضائے پاک کا دھومن زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, جمع کر لیتے تھے. وضو کرانے والا جب فارغ ہوتا, صحابہ اس طرح جھپٹتے تھے اس پانی پر جیسے جنگ ہو رہی. اگر کسی کو پانی کا قطرہ نہ ملتا تو دوسرے کے تر ہاتھ پہ ہاتھ لگا کر بھی اور زبان کو لگا لیتے, کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں یار, اگر آب زمزم کا یہ مقام ہے تو آقا کے جسم عطر کو چھونے والے پانی کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. عام پانی تو نہیں ہے. اس لیے حضرات محترم نسبت سے ہی اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا مشکل کشا. قرآن کہتا ہے حالانکہ جو اللہ کے نبی ہیں نا, جن کے لیے کرتا بھیجا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. اگر ولی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا تو نبی کی دعا کا کیا مقام ہوگا؟ ولی کے لیے یہ اعلان ہے کہ انساننی لأوتینہ, اور ہر مومن سے کہا جا رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی ایمان والو تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہ تو نبی ہیں, اگر وہ دعائیں کر دیتے کہ یا اللہ میرے ابا جی کی بینائی ٹھیک کر دے. ابا جی خود نبی ہیں, وہ کہتے یا اللہ میری بینائی ٹھیک کر دے. حکمت کیا تھی؟ نہ دعا یوسف علیہ السلام نے کی, نہ دعا یعقوب علیہ السلام نے کی. حکمت یہی تھی کہ ان منکرین کمینوں کو پتہ چل جائے کہ خبیثوں میرے پیاروں کے جسم سے کوئی چیز لگ جائے تو اس کا مقام ادھر ہونا. سبحان اللہ.
دیکھیں سرکار کے قریب جو بندہ بیٹھ جائے نا وہ مومن، اور سرکار عالم دنیا میں ہو، ایک لمحہ بیٹھ گیا صحابی بن سبحان اللہ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہی ومات علی الایمان، فرمایا جو محبوب علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ان کی صحبت میں بیٹھا، کوئی وقت کا تعین نہیں، ایک لمحہ بیٹھا، ایک لمحہ بیٹھا، اور پھر ایسا ہوا کہ نہ نماز پڑھنے کا وقت ملا، نہ روزہ رکھنے کا وقت ملا، کوئی عبادت کرنے کا وقت نہیں ملا، موت آ گئی۔ ایمان لایا تھا، ایک لمحہ سرکار کے پاس بیٹھا، موت آ گئی، ساری رات کھڑے ہو کر عبادتیں کرنے والے قیامت کے دن پیچھے ہوں گے، وہ سب سے آگے ایک لمحہ، سبحان اللہ ایک لمحہ جو میرے آقا کے قریب بیٹھ گیا، مومن ہو۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، روزہ بھی فائدہ دیتا ہے اسی کو جو مومن ہو۔ بے شک من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کی دولت کے حصول کے بعد رمضان پاک کا روزہ رکھا، جب افطار کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ ایک روزہ افطار، پھر اگلے سے تو درجے بڑھتے جائیں گے، اور پھر ہم بندے ہیں، پھر بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہر روزہ افطار کرو تو جناب بندہ غور کیجیے، مگر عبادت رنگ لگاتی اس کو ہے جو ہو مومن۔ سرکار کے قریب بیٹھ گیا، مقام کیا ملا؟ فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ اور جو نبی کا صحابی نہیں، غیر صحابی ہے، تابعین میں سے ہے، تبع تابعین میں سے ہے، مجتہدین میں سے ہے، اقواس و اقدام میں سے ہے، جس درجے کا بندہ ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خلوص دل کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، اور جو مومن ہونے کے بعد ایک لمحہ نبی پاک کے قریب بیٹھا وہ 9 چھٹانک جاؤ خیرات کرے، 9 چھٹانک جاؤ۔ فرمایا تمہارے سونے کے پہاڑ کا وہ مقام نہیں جو میرے نبی کے قریب بیٹھنے والا 9 چھٹانک جاؤ خیرات کرے گا، جو اس کا مقام ہے تمہارے سونے کے پہاڑ کا وہ مقام۔ اب آپ اندازہ لگائیں گا، سرکار ماتے ہیں لا تمس النار مسلم الرانی اور عام الرانی، جس مومن نے میرا دیدار کیا، میرا دیدار کیا مومن نے، یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا، انعام کیا ملا؟ جہنم چھو بھی نہیں سکتی، سبحان اللہ جہنم ہے۔ اور شکر ہے کہ ہم تو ایسے آقاؤں کے مرید ہیں جو آقا کا دیدار کرتے ہیں، سبحان اللہ ہم ان کا دیدار کرتے ہیں۔ اگر دیدار نہیں کر رہے تھے تو تاجدار گولڈن ہے، ماں اجمالا کا کیوں کہا ضمیر واحد مذکر مخاطب کی ہے ملا جی، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کا دیدار کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کا۔ ہم نماز میں سرکار کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نماز میں، اور ہم کہتے ہیں السلام علیکہ۔ سرکار پوری کائنات میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہر ذرے میں بھی جلوہ
کی باتیں نہیں ہیں. آپ نماز پڑھتے ہو السلام علیکہ کہتے ہو، یوں نہیں کہتے کہ السلام علی النبی. اور یہ کلمات، یہ جملہ خود نبی پاک نے سکھایا ہے، کسی اور نے نہیں. اگر نبی پاک حاضر ناظر نہ ہوتے تو السلام علیکہ کا حکم نہ دیتے. معلوم ہوا پوری کائنات میں میرے آقا جلوہ فرما ہے. ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے نیک کاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے گندے کاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں. جب تو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو پڑھتا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو خلوص سے پڑھ رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو کمینہ دکھاوے کی پڑھ رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار اسی لیے فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو خراٹے لے رہا ہے، نماز کے لیے نہیں آتا. تو مکالہ مل رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے. رمضان پاک میں تیرا کھانا جب تیرے حد سے نیچے جاتا ہے سور کا گوشت بن جاتا ہے. پانی نیچے جاتا ہے حرام پلید ہو جاتا ہے. کھانا حد سے نیچے جاتا ہے سور کا گوشت بن جاتا ہے. بغیر عذر کے فرمایا اگر ایک روزہ رمضان پاک کا چھوڑو گے ساری زندگی روزے رکھتے رہو، کمی پوری نہیں ہو سکے گی. اللہ کو فائدہ کیا پہنچا ہمارے روزے سے؟ ہماری عبادتوں سے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا، وہ بے نیاز ہے. ہمارے لیے فائدہ ہے نا، روزہ رکھو، افطار کرو، گناہ معاف ہوں گے تو رزق میں فراوانی ہوگی. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو اللہ کو یاد تو کر، اللہ تیری ہر پریشانی کو دور کر دے گا، تیری تنگی کو مٹا دے گا، تجھے رزق دے گا اس جگہ سے جہاں تجھے گمان بھی نہیں. کاروبار نہیں چلتا جی، تو چلتا ہے، اور تو چلے تو کاروبار بھی چلے گا. بے شک. تو مسجد کی طرف چل، دیکھ کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا. گاہکوں کے لیے نماز نہ چھوڑ، نماز کے لیے دوڑ، دیکھنا گاہک تیری طرف دوڑ گیا ہے. حضرات محترم، دن رات میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ اللہ سے ڈر آتا ہے اللہ کا، نہ نبی سے شرم آتی ہے. اور بے شرم وہ نبی پاک دیکھ رہے ہیں، تو جب آنکھیں پھاڑ کے کسی کی ماں بہن کی طرف دیکھتا ہے بے غیرت، تیری اس کمینگی کو میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، میرا رسول بھی دیکھ رہا ہے. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، سبحان اللہ. اونچی بینی کی عفت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میرا آقا تو پاک ہے نا، ہمیں سکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. وہ چلتے تھے تو نگاہیں نیچی ہوتی، یہ نہیں کہ پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں دیکھا اور پھر گلیوں میں کرسیاں بچھا کے بیٹھ گئے. بڑے بے غیرت ہیں وہ لوگ، جہاں سے بیویاں گزر رہی ہیں، تیری ماں گزرے، بیٹی گزرے، کوئی کمینہ اس کی طرف آنکھ کھول کے دیکھے. ایمان سے بتا، اگر تو غیرت مند ہے تو کیا کہے گا تیرا دل؟ ہر ایک کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھو. حضرات محترم، دوسروں کی عزت کا خیال کرو گے، اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، نعمت بھی دے گا. میں آپ سے کر رہا تھا، ایک لمحہ سرکار کے پاس بیٹھا. جو سرکار کے پاس ایک لمحہ بیٹھا اس کو دیکھ لو جہنم حرام. یہ میرے آقا کے جسم اطہر و اقدس کے قرب کا مقام ہے.
یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، نبی کے نکاح میں آنے والی بیویوں تمہاری مثل کوئی عورت نہیں. یہ مقام ملا نبی کے جسم کے قرب کا صدقہ، اور جس کے لیے میرا آقا کہے فرما دے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من عذبھا فقد عذبنی یریبنی ما اراہا یؤذینی ما آذاہا. فرمایا ہوش سے میرے امتیوں سن لو، فاطمہ الزہرا محمد پاک کے جسم کے ایک حصے کا نام. سبحان اللہ. جناب بندہ 1.25 لاکھ نہ لگایا کرو، ایک تو لگا دیا کرو نا. تو جناب غور کیجیے، میں یاد کر رہا ہوں سیدہ پاک کا مقام، نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا اور جسم کا حصہ. بتا میرے نبی کا جسم کبھی ناپاک ہوتا ہے؟ جگر مصطفیٰ کا ہو اور معذرت ناپاکی، تو بتاؤ گناہ ناپاک ہوتا ہے یا نہیں؟ خطا ناپاک ہوتی ہے یا نہیں؟ اور خاطی جو ہے نا، خاطی خطا کرنے والا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوتا. اور جو محمد پاک کے دل کے ٹکڑے کے لیے یہ بکواس کرے کہ جب وہ فتح کا مطالبہ کر رہی تھی اس وقت خطا پر تھی، اور پھر جلدی پہ تیل کا کام یہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو لقمہ حرام سے بچا لیا. فاطمہ الزہرا حرام کا لقمہ لینے گئی. حیا کر. اس لیے اس گستاخ جو بھی ہو، گستاخ کی توبہ تک قبول نہیں ہوتی. بے شک. ایک شاعر نے کہہ دیا نا، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ناراض ہو گئی جس پر ایک بار فاطمہ. اگر کوئی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات پاک کو کہ خطا پر تھی، آپ راضی ہوں گی؟ خوش ہوں گی؟ اور کہہ لقمہ حرام سے بچایا. زہرا پاک جو جگر کا ٹکڑا ہے نبی پاک کا، جسم کا حصہ ہے، وہ حرام لینے گئی تھی. اندازہ لگاؤ. اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اگر سیدہ ناراض ہو گئی تو توفیق توبہ نہیں. بے شک. کیوں؟ سرکار نے فرمایا یؤذینی ما آذاہا، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. کیا سیدہ خوش ہوئی ہوگی؟ مجھے خطا پر بھی کہہ رہے ہیں، مجھے لقمہ حرام کی بات بھی کر رہے ہیں، خوش ہوئی ہوگی؟ بی بی پاک پاک، نہ جن کا جسم کبھی ناپاک ہو، نہ جن کا جگر کبھی ناپاک ہو، نہ جن کا کبھی عمل ناپاک ہو، ہر وقت پاک ہے. بے شک. کوئی آئے میرے نبی کی بارگاہ میں، سرکار جلوہ فرما رہے تھے، زہرا پاک دن میں 20 مرتبہ بھی آئے نبی پاک کھڑے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا مقام ہے نبی پاک اللہ. حضرات محترم وہ پاکیزگی، ظہر کی نماز بی بی پاک نے پڑھ لی، حسن پاک کی ولادت ہوئی، عصر کی نماز کا وقت آیا، بی بی پاک نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. سبحان اللہ. نہ وضو ٹوٹا، نہ غسل ٹوٹا، نہ جسم ناپاک ہوا. آخر نبی کے جسم کا حصہ تھا. جس جسم کے قریب مومن بیٹھے صحابی بن گیا، جس جسم کا قرب خاص نکاح کے بعد کسی بیوی کو ملا وہ بے مثل بے مثال ہو گئی. اور جس جسم کے قرب سے یہ عظمتیں مل رہی ہیں، اس جسم کا مقام کیا ہوگا اور اس جسم کے حصے کا مقام. سبحان اللہ. روزہ اسی کا قبول ہوتا ہے جو نبی کو راضی ہوتا ہے. اور میرے آقا راضی ہوتے ہیں، ان کے اہل بیت سے بھی محبت کرو، صحابہ سے بھی محبت کرو، اولیاء سے بھی محبت کرو. علی کا ذکر کرو تو کہتے ہیں علی علی کرتے ہیں، یہ تو راضی ہیں علی. اور پاگلوں کو پتہ ہو
داتا ہجویری کا دادا کون ہے؟ غوث پاک کا دادا کون ہے؟ خواجہ میر علی کا دادا کون ہے؟ غریب نواز کا دادا کون ہے؟ جتنے دنیا میں صحیح و نصب سید ولی ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، جس مقام پر ہیں سارے علی کے پوتے ہیں، اور جن کے پوتوں کا یہ مقام ہے، دادا کا کیا مقام؟ سبحان اللہ، اور بطن زہرا سے آئے سید صرف وہی کہلا سکتا ہے جو علی کی پشت سے اور بطن زہرا سے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان علی پاک کی دوسری ازواج مطہرات سے اولاد بھی ہوئی، وہ کرشی ہیں، وہ علوی ہیں، وہ اور کچھ ہو سکتے ہیں، سید نہیں، سید وہ ہے جو حسن کی اولاد اور حسین کی اولاد۔ تو حضرات محترم، رمضان پاک نصیب ہو گیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو صحیح رکھو، اور پھر ایک گھڑی بھی رمضان پاک کی غفلت میں نہ گزارو۔ روزہ نہیں چھوڑنا، تراویح بھی پڑھنی ہے، عبادات اور ریاضات جتنی ہو سکتی ہیں ہمیں اللہ توفیق دے اور ہم کریں۔ تو جناب رمضان پاک جب جاتا ہے نا، ہمارے گناہوں کی میل کو دھو کے جاتا ہے، سبحان اللہ، ہمیں گناہوں سے بری کر کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔